معزز دوستو، 160 سال پہلے چائنا سے نکلنے والے جہازوں کو یورپ پہنچنے کے لیے 24,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال، پھر انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے میڈاگاسکر اور پھر وہاں سے یورپ پہنچتے تھے۔ معزز دوستو، یورپ پہنچنے والا دوسرا راستہ ایسٹ چائنا سی سے روس، پھر وہاں سے یورپ کو پہنچتا تھا، اور اس راستے کی لمبائی 13,000 کلومیٹر تھی۔ یہ ایک خطرناک راستہ تھا۔ ان راستوں کو کم کرنے کے لیے کینال بنائی گئی، جیسا کہ سوئز اور پاناما کینال۔ جب عالمی تجارت کی بات کی جائے تو نقل و حمل اور اس کے اخراجات دو ایسے فیکٹر ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ انسان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے تجارت کو منافع بخش بنایا جائے۔ اس کے لیے انسان نے ہمیشہ جد و جہد اور اقدامات کیے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو انسانی تاریخ کی بہت اہم اور عظیم الشان پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے، کیوں، کب اور کیسے دو سمندروں کو کاٹ کر ان کے درمیان ایک نہر یعنی پاناما کینال بنائی گئی۔ یہ کینال دنیا کے مشہور ترین سوئز کینال سے کس طرح مختلف ہے اور اس کو بنانے میں امریکہ کا کیا کردار ہے۔ یہ کینال کتنے لوگوں کی جانیں لے چکی ہے اور کتنی کمپنیوں کو بینکرپٹ کر چکی ہے۔ دوستو، اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کے درمیان نہر بنانے کا آئیڈیا 16ویں صدی سے گونج رہا تھا۔ 1513 میں ایک اسپینش نے ان دو سمندروں کے درمیان ایک خشک اور باریک پٹی کو دریافت کیا۔ چارلس پنجم نے 1534 میں اس علاقے کا سروے کرنے کا حکم دیا۔ ان دو بڑے سمندروں کے درمیان نہر کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سروے کے نتائج سے معلوم ہوا ان سمندروں کے درمیان نہر کھودنے کا کام مشکل اور پیچیدہ بھی ہے۔ اس 82 کلومیٹر کی پٹی کو کھودنے کے لیے منصوبہ بندی تو کئی بار ہوئی، لیکن کام جاری نہ ہو سکا۔ معزز دوستو، 1881 میں ایک فرانسیسی کمپنی نے اس نہر کو کھودنے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ کمپنی اس سے پہلے 1869 میں سوئز کینال کی تکمیل مکمل کر چکی تھی۔ یہ کمپنی ایک فرینچ ڈپلومیٹ کے زیر اثر کام کر رہی تھی۔ ناقص پلاننگ کی وجہ سے یہ منصوبہ آغاز میں ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ سب سے بڑی مشکل اس کی کھدائی تھی، کیونکہ یہ پٹی پتھروں کے ساتھ ساتھ دونوں سمندروں سے اونچائی پر تھی۔ کھدائی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کو گھنے جنگلات، بیماریوں، زہریلے سانپوں، مچھروں، سخت موسمی حالات کا سامنا بھی تھا۔ معزز دوستو، حالات اتنے خطرناک تھے کہ ہر مہینے 200 کے قریب لوگ جان کے بازی ہار جاتے۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے، تقریباً 25,000 کے قریب لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ آخرکار فرانسیسیوں نے نہر کے بنیادی ڈیزائن میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے لیے مشہور ڈیزائنر گسٹاف ایفل کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ انجینئر اس سے پہلے آئیفل ٹاور کا ڈیزائن تیار کر چکا تھا۔ اس کی مدد حاصل کرنے کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار 1889 میں کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ اس نہر کی تعمیر پر اس وقت 287 ملین امریکی ڈالر خرچ ہو چکے تھے۔ فرانسیسی کمپنی کو فرانس میں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آخرکار 1894 میں ایک اور فرانسیسی کمپنی نے پہلی کمپنی کے اثاثہ جات کو اپنے قبضے میں لے کر اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز شروع کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد کمپنی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ معزز دوستو، اس پروجیکٹ میں اب امریکہ نے دلچسپی لینا شروع کر دی، کیونکہ امریکہ اپنی فوجی آمد و رفت کے لیے مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک شارٹ کٹ راستے کی تلاش میں تھا۔ اس سے پہلے امریکی فوج کو مغربی ساحل تک پہنچنے کے لیے 15,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ پاناما کینال کی تعمیر سے یہ فاصلہ کم ہو کر 6,500 کلومیٹر کم ہو جانا تھا۔ 1902 میں امریکی کانگریس نے فرانسیسی کمپنی کے شیئر خریدنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے اس کمپنی کے اثاثہ جات 40 ملین ڈالر میں خرید لیے۔ کولمبیا کو اس معاہدے سے اختلاف تھا۔ اس نے امریکہ کو پاناما کینال تعمیر کرنے سے روک دیا۔ معزز دوستو، پاناما اس وقت کولمبیا کا حصہ تھا۔ اس دوران کولمبیا میں پاناما کی آزادی کی تاریخ بھی چل رہی تھی۔
امریکہ نے اس تاریخ کو اپنے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس وقت کے امریکی صدر نے پاناما طریق کی فوجی مدد کی منظوری بھی دے دی۔ امریکی بحری بیڑوں نے دونوں اطراف سے پاناما کو گھیر لیا۔ پاناما کے لوگ امریکی مدد سے اور مضبوط ہو گئے۔ آخرکار 1903 میں پاناما نے کولمبیا سے آزادی حاصل کر لی۔ امریکہ نے جلدی سے اس حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس سے ایک معاہدہ کے تحت جہاں پاناما کنال بننی تھی اس کی ملکیت اور رائٹس حاصل کر لیے۔ معزز دوستو، اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاناما کو $10 ملین یکمشت ادا کیے اور $2,50,000 پاناما کو 1912 سے ملنا شروع ہونے تھے۔ امریکہ نے پاناما کنال کے اطراف کے 5 سے 8 کلومیٹر تک کی زمین کے رائٹس بھی حاصل کر لیے تھے۔ 1904 میں امریکہ نے بھی فرانسیسی کمپنی کے طرز پر زمین کو کھود کر دونوں طرف سے سمندر کو ملانے کی کوشش کی۔ ان کو جلد اندازہ ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی کمپنی کے چیف انجینئر نے امریکہ کے صدر کو مشورہ دیا کنال کو لاک سسٹم کے تحت تعمیر کرنا چاہیے۔ معزز دوستو، پاناما کی اس پٹی میں چھوٹی جھیلیں اور دریا کثرت سے موجود تھے۔ اسے پانی کی مدد سے ایک بڑی جھیل بنائی گئی۔ اس کا ایک سرا اٹلانٹک اوشن میں اور دوسرا سرا پیسیفک اوشن میں تھا۔ اس جھیل کے اوپر لاک کے 3 سیٹ لگائے گئے، اٹلانٹک سائڈ پر 1 سیٹ اور پیسیفک سائڈ پر 2 لاک کے سیٹ لگائے گئے۔ دوستو، ایک جہاز کو پیسیفک اوشن سے اٹلانٹک اوشن میں جانے کے لیے 85 فٹ اونچائی پر جانا پڑتا ہے اور یہ کام واٹر اسٹریٹ سے کیا گیا۔ جہاز جب پہلے لاک کے قریب پہنچتا ہے تو گیٹ بند کر کے اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا واٹر لیول اگلے لاک کے واٹر لیول کے برابر ہو جاتا ہے اور جہاز اگلے لاک میں چلا جاتا ہے اور گیٹ دوبارہ بند کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح لاک نمبر 2 کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ اس کا واٹر لیول اگلے لاک کے واٹر لیول کے برابر کیا جاتا ہے۔ اس طرح جہاز بآسانی گوٹم لیک میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح شپ کو اوپر چڑھایا گیا تھا اسی طرح نیچے اتارنے کے لیے لاک کا استعمال کر کے پانی نکال کر جہاز کو نیچے لایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اس منصوبے پر $639 ملین امریکی لاگت آئی۔ اس میں سے $287 ملین فرانسیسی کمپنی نے خرچ کیے اور $352 ملین امریکی امریکہ نے خرچ کیے۔ یہ امریکہ کا اس دور کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہ کینال معاشی اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کینال کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے بڑے جہازوں کا گزرنا مشکل تھا، تو 2007 میں اس کینال کی توسیع کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کے لیے $5.25 بلین امریکی رکھے گئے اور یہ منصوبہ 2016 میں مکمل ہوا۔ اس منصوبے میں دونوں سمندروں کے درمیان ایک اور گزرگاہ بنائی گئی جس سے بڑے بحری جہاز گزر سکتے تھے۔ سالانہ 14,000 کے قریب جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں۔ ایک بڑا جہاز یہاں سے گزرنے کے لیے $4,50,000 امریکی ٹول ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ سالانہ $1.8 بلین بنتے ہیں۔ اس کنال سے گزرنے کے لیے بحری جہاز 8 سے 10 گھنٹے لیتا ہے۔ یہ کنال مکمل ہونے کے بعد 1999 تک امریکہ کے پاس رہی۔ اس کے بعد اس کے تمام حقوق پاناما گورنمنٹ کو دے دیے گئے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔